امریکہ نے بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے اپنا اصل چہرہ بے نقاب کیا۔ خلاف ورزیوں نے ثابت کیا ٹرمپ کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا ایرانی قوم کے نام پیغام، کہا ایرانی عوام نے شہید رہنما کو الوداع کہہ کر قومی عزم کی نئی مثال قائم کی۔ تقریبات میں بے مثال شرکت قومی وحدت کا مظہر ہے، یکجہتی برقرار رکھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ گزشتہ روز اردن پر ایرانی حملوں میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق، حملوں کے بعد ایک اہلکار لاپتہ، 4 زخمی ہوئے۔ ہلاک فوجیوں کے نام اہل خانہ کو اطلاع دینے کے بعد جاری کیے جائیں گے۔ ایرانی حملوں کے دوران لاپتہ امریکی فوجی کی تلاش جاری ہے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف وسیع فوجی آپریشن پر غور، درجنوں امریکی ریفیولنگ طیارے اسرائیل بھیجے جا رہے ہیں۔ ایکزیوس کے مطابق آئندہ چند دنوں میں جنگ شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے بجلی گھروں، اہم انفراسٹرکچر اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ کارروائی کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایران کا امریکہ سے معاہدہ معطل کرنے کا اعلان، تکنیکی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ کاظم غریب آبادی نے کہا امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت وعدوں کی خلاف ورزی کی، ایران نے بھی تمام وعدوں پر عمل درآمد روک دیا۔ امریکہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے، واحد ترجیح ملکی دفاع ہے، امریکی جارحانہ اقدامات کا جواب دیا جائے گا، دفاع کے لیے ہر قدم اٹھانے میں حق بجانب ہے۔ ایران کے امریکی اڈوں پر جوابی حملے جاری، کویت پر ایرانی حملے میں بجلی اور ڈی سیلینیشن پلانٹ سمیت اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ مختلف علاقوں میں گرا۔ حملوں کے بعد کویت ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر روک دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں ڈرونز کے ڈیپو اور مصنوعی ذہانت کے مرکز کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز سے تباہ کر دیا گیا۔ قطر میں امریکہ کے العدید ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کی معاونت اور رہنمائی میں آبِ ہرمز سے گزرنے والے 4 جہازوں کو میزائل اور ڈرون کارروائی کر کے روک دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے جہازوں کے مالکان کو خبردار کرتے ہوئے کہا اس علاقے سے گزرنے کے لیے دی گئی ہدایات کی پابندی کریں۔ پاسداران انقلاب کا 2 آئل ٹینکرز کے بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر تباہ ہونے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا امن بحال ہونے تک حملے جاری رکھنے کا اعلان، پاسداران ایروسپیس فورس کے کمانڈر مجید موسوی نے کہا پورا ایران ایک ساتھ دشمن کے خلاف کھڑا ہے، ایرانی شہریوں یا پابندی ڈھانچے پر مزید حملے کیے تو اس سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے والے ملک مناسب جواب کے لیے تیار رہیں، شہریوں کو ممکنہ فوجی اہداف سے دور رکھیں۔ وقت آنے والا ہے جب ایرانی فوج اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے خلاف آپریشن شروع کرے گی۔ ایرانی بحریہ کی امریکی افواج کی نقل و حرکت اور فوجی ساز و سامان پر نظر ہے۔ خطے کے پانیوں میں امریکی سینٹ کام کے خلاف آپریشن قریب ہے، انتظار کریں اور دیکھیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو کویت کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کویتی وزیر خارجہ نے اپنی سرزمین پر حملوں پر تشویش سے نائب وزیر اعظم کو آگاہ کیا، کہا توقع ہے تمام فریق اسلام آباد ایم او یو پر مکمل عمل درآمد کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کا کشیدگی میں فوری کمی پر زور، اسحاق ڈار نے تمام ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کویتی وزیر خارجہ نے بات چیت اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی معاہدے میں توسیع پر ابتدائی مذاکرات، کویت دفاعی تعاون کو سعودی عرب طرز پر وسعت چاہتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا دعویٰ، بتایا کویت نے پاکستانی فوج، لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور فضائی دفاعی نظام میں دلچسپی ظاہر کی۔ پاکستان دفاعی تعاون کے بدلے توانائی شعبے میں شراکت چاہتا ہے۔ کویت کی پاکستان میں ڈیزل کے لیے بانڈیڈ فیول سٹوریج منصوبے میں دلچسپی، بحرین بھی پاکستان سے دفاعی معاہدے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اردن نے پاکستان سے اسلحہ اور عسکری تربیت کے معاہدے میں دلچسپی ظاہر کی۔
امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے بعد مذاکرات میں تیزی آنے کا امکان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری کا حکم دینے پر غور کر رہا ہوں۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں نیو یارک کے میئر زوران ممدانی کا کہنا تھا، ستمبر میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر نیتن یاہو کی گرفتاری کا حکم دینے پر غور کر رہا ہوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم جنگی مجرم ہیں، ان پر بین الاقوامی عدالت انصاف نے فرد جرم عائد کی ہے۔ اس حوالے سے وہی کروں گا جو قانون اجازت دیتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے وانا میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ ایک خارجی جہنم واصل 5 زخمی۔ غوقہ میں بارود سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے تباہ کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خودکش حملے کے لیے تیار گاڑی کی 3 دن سے نگرانی کی جا رہی تھی، آبادی سے دور نکلتے ہی نشانہ بنایا گیا۔ بارود سے بھری گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا سیکیورٹی فورسز نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا۔ چین میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ، 8 افراد جان سے گئے، 34 لاپتہ۔ چونگ کنگ شہر میں پہاڑی تودا گرنے سے متعدد رہائشی عمارتیں تباہ، لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ناروے میں لگنے والی ہولناک آگ نے 100 سے زائد مکان جلا دیے۔ ڈرامن شہر میں تیز ہواؤں کے باعث شعلے قریبی جنگلات تک پھیل گئے، فضائی اور زمینی آپریشن جاری، سینکڑوں شہریوں کو علاقے سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج سے متعلق متنازع انٹرویو۔ نورین نیازی نے الزام لگایا مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا، مودی چاہتا تو 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر دیتا۔ یہ بھی کہا بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، انہوں نے ابراہم ایکارڈ کرانا تھا۔ اسرائیل سے پاکستان کے رابطے تھے، ٹرمپ بھی اسی لیے ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ نورین نیازی کا فاشسٹ مودی کے حق میں بات کرنا شرمناک، قابل مذمت ہے۔ بیان ان کے بھائی کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کا رد عمل، کہا اس فیملی کو پاکستان کی ہر کامیابی سے تکلیف ہوتی ہے، یہ دنیا کی عقل کل شخصیات ہیں یا پاگل ترین نمونے۔ پاک فوج کی کامیابیوں پر پوری قوم کو فخر ہے۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان اور شاہینوں نے تاریخی کارنامے رقم کیے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے نورین نیازی کا بیان افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک افواج نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا، ملک دشمنی میں یہ بہت آگے بڑھ گئے، ان کی اور ان کے بیانیے کی پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں۔ سانحہ مانگی جیم میں شہید 7 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں ادا۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، وزیر داخلہ ضیاء لانگو، سینیٹر منظور کاکڑ اور ارکان صوبائی اسمبلی سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حکومت اور دھرنا کمیٹی میں تحریری معاہدہ طے پایا۔ زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں اپوزیشن اور شہداء کے لواحقین کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ لواحقین کی کفالت بچوں کی تعلیم اور معاوضہ پالیسی کے مطابق فراہم کیا جائے گا۔ سربراہ حکومتی کمیٹی بخت محمد کاکڑ کا کہنا ہے حکومت شہداء کے لواحقین کے تمام جائز مطالبات پورے کرے گی، کسی کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات، صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بتایا بلوچستان میں قیام امن سے متعلق جلد آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ بلاول بھٹو کا فوج، ایف سی اور پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت، کہا دہشت گردی میں شہید افراد کے لواحقین کے درد کو محسوس کر سکتا ہوں۔ لواحقین کے درد کا مداوا مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے آپ نے مثبت کردار ادا کیا۔ بلاول بھٹو سے قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چند کی ملاقات، آزاد کشمیر کی انتخابی مہم سے متعلق بات چیت۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن قمر رضا بھی بلاول بھٹو سے ملے، آزاد کشمیر کی صورتحال سے متعلق گفتگو کی۔ پیٹرول 5 روپے 44 پیسے فی لیٹر مہنگا، 1 لیٹر 316 روپے 15 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل 31 روپے 5 پیسے اضافے سے 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا۔
मिट्टी का तेल 34 रुपए 33 पैसे महंगा होकर 276 रुपए 66 पैसे फी लीटर पर आ गया। नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल होंगी। मुल्क भर के आवाम बरहम, कहते हैं इनका दिल करे तो ये हर सेकंड कीमत बढ़ाते रहें। गरीब लोगों का ख्याल किसी को नहीं। हुकूमत मुश्किलात बढ़ाने के बजाय आसानी पैदा करे। मरी में नून लीग की क़यादत की बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। जराये के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ के मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात से आगाह किया। इस्लामाबाद की कैपिटल इमरजेंसी सर्विस इम्तिहान में कामयाब। इस्लामाबाद में रात गए आग लगने से मुतालिक फर्जी कॉल आई। 8 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की कारकर्दगी को सराहा। वजीर दाखिला का 2009 से आलात और गाड़ियां तब्दील न किए जाने का नोटिस। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की अपग्रेडेशन के लिए चेयरमैन CDA को 7 रोज के अंदर प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। और थ्रीज एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दर निजात के पहले टीजर की बेइंतहा मकबूलियत के बाद दूसरा टीजर रिलीज कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के पहले टीजर ने ही नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। शहरियार मुनव्वर, दुर्रफिशां सलीम, सहर हाशमी, नामीर खान, सानिया सईद और सबा हमीद नुमाया किरदार हैं। ड्रामा दर निजात को उमेरा अहमद ने तहरीर किया है। हिदायतकार साकिब खान है। तो देखना ना भूलिए ड्रामा दर निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।